السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاکسار آپ کے سامنے جو ہماری فروغان مسلم کی کمپین، یا جس کو انگلش میں آسک اے مسلم کمپین کہتے ہیں، جو الحمدللہ پچھلے 6 سال سے چل رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ تفصیل بیان کرے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے سورہ یاسین ورس 18 میں، اور ہم پر کھول کھل کر بات پہنچانے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. قرآن کریم کے ارشاد کی روشنی میں اور حضرت عزیز کے اس حکم کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ ایک احمدی مسلم کو ہر وقت دین الہی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے مختلف طرح سے کوششیں کرنی چاہیے. الحمدللہ پچھلے 6 سال سے جماعت احمدیہ سویڈن اس کام کو کر رہی ہے. جو کیمپین ہے فروغان مسلم، اس کا آغاز 2018 میں احمدیہ مسلم جماعت کے گوتھمبرگ میں بک فیئر کے اسٹال سے ہوا. یہ وہ سال تھا جب سویڈن میں جنرل الیکشن کا سال تھا، اور اس وقت اسلام ایک خاص ڈسکشن پوائنٹ بنا ہوا تھا، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیشنز کی زبان پر اسلام اور اس کے بارے میں مختلف سوالات گونج رہے تھے. اس دوران جماعت نے گوتھمبرگ کے بک فیئر سے اس کمپین کا آغاز کیا. اس کمپین کے اس دوران میں اس کا ایک حصہ تو یہ تھا کہ لوکل جگہوں پر بک سٹال کا قیام کیا جائے اور اسلام کے بارے میں جو بھی کسی کے سوالات ہیں اس کو پھیلایا جائے. اس کا دوسرا حصہ اس وقت شروع ہوا جس کو ہم فروغان مسلم کی کیمپین کا کہتے ہیں، جب سویڈن کے اندر قرآن کریم کو جلانے کی ایک ملعون حرکت کی گئی، اور اس کے اوپر حضور تعالیٰ عزیز نے فرمایا، یہ انگلش میں ہے ٹیکسٹ: Regardless, it is the duty of Ahmadi Muslims to introduce and exemplify the true and peaceful teachings of Islam in each and every city and town so that people understand the reality of our religion. تو حضور عزیز کے اس ارشاد کے مطابق مکرم امیر صاحب، مغل انچارج صاحب اور نیشنل سیکٹری آف تبلیغ نے اس فروغان مسلم کمپین کا آغاز کیا، اور اس کے بعد ہم نے مختلف جگہوں پر تبلیغی سٹال لگانے شروع کیے، اور مربیان کرام نے مختلف جگہوں کے دورے بھی کرنا شروع کیے. میں آپ کے سامنے جو پکچر پیش کروں گا، یہ وہ پہلا ٹریلر ہے جو مسیح ہیز قومت یا مسیح ہیز قوم کے میسج کے ساتھ جماعت نے پریپیئر کروایا، اور یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ مکرم امیر صاحب لولیو میں اس کا افتتاح کر رہے ہیں. اگلی تصویر میں آپ جو لیفٹ سائڈ پہ تصویر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ جماعت کے ممبران تشریف کھڑے ہیں اس افتتاح کے موقع پر، اور ٹریلر کا اندر کا ویو ہے. جو ہماری ریسنٹلی جو فروغان مسلم کی کیمپین چل رہی ہے، جس میں تمام مربیان کرام حصہ لیتے ہیں، آپ کے سامنے اگر اس کے کچھ فگر پیش کیے جائیں تو الحمدللہ اب تک 105 سٹیز میں اس نقشے کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سویڈن کے کہاں کہاں تک ہم نے اس پیغام کو پہنچایا ہے. اس دوروں کے دوران ہمیں مختلف مربیان کرام کو مختلف پولیٹیشین سے ہزاروں ڈزنس کی تعداد میں پولیٹیشینس کو ملنے، پولیس چیفز کو ملنے، لوکل ایڈمنسٹریشن کو ملنے کا موقع ملا، اور اسلام کی صحیح تعلیم پہنچانے کا موقع ملا. اگر آپ یہ بار کوڈ اسکین کریں گے تو یہ نقشہ آپ کے پاس بھی آ جائے گا، جس کو گاہے بگاہے ہم اس میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں. جس طرح ہر کام کو کرنے کے لیے کچھ بیک سٹیج ایفرٹس یا پیچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے سامنے کچھ تفصیل رکھوں گا اس مختصر وقت کے اندر کہ اس فروغان مسلم کمپین کو چلانے کے لیے پیچھے جو بیک سٹیج ایفرٹس ہو رہی تھیں ان میں کیا کیا شامل تھا. سب سے پہلے تو ہمارا جو کام ہے، ہم حضرت عزیز کی خدمت میں دعائے خطوط لکھتے ہیں، اور اس کے بعد سے اس پلان کا آغاز شروع ہوتا ہے. پھر اس میں ڈفرینٹ قسم کی رسپانسبلٹیز ہیں، جس میں کبھی آپ نے پولیس سے پرمیشن لینی ہوتی ہے، آپ نے رہائش کا انتظام کرنا ہوتا ہے، سفر کا انتظام کرنا ہوتا ہے، اور اسی طرح میڈیا پرسن سے رابطہ کرنا اور ڈگنیٹریز کے ساتھ میٹنگز بک کرنی ہوتی ہیں. تو یہ تمام مربیان کی ایک ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے جس میں وہ مختلف کام انجام دے رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اس ایک ٹور کی ایگزیکیوشن کی طرف آئیں تو اس میں حضور عزیز کو دعائے خطوط لکھنا، اس کے بعد دعا کے ساتھ اس ٹور کا آغاز کرنا، اور پھر مختلف جگہوں پر جا کے ڈگنیٹریز کے ساتھ میٹنگز، اسٹال کا سیٹ اپ اور جنرل پبلک کے سوالوں کے جواب دینا.
اور پھر اسی طرح سوشل میڈیا اور بلاگز کے تھرو اس ایفرٹ کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے. جب تمام احمدیوں کا یقین ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے خاص نشانات ہمارے لیے ظاہر ہوتے ہیں. تو جو یہ ہماری 105 سٹیز کی کیمپین ہے، اس میں الحمدللہ کافی زیادہ نشانات ظاہر ہوتے رہے، لیکن اس میں سے شاید ایک یا دو کچھ نشانات بہت خاص تھے جو مربیان کرام نے میرے ساتھ شیئر کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں سب سے واضح نشان جب قرآن کریم کو جلانے کی حرکت سویڈن میں ہو رہی تھی تو وہ یہاں سے قریبی ایک شہر ہے بوروس، وہاں پہ ہو رہی تھی. اس دوران جب مربیان کرام اس طرف اس کیمپین کا آغاز اسی شہر سے کرنے لگے تھے اور وہاں روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت ہمیں پرمیشن نہیں ملی تھی. لیکن جب الحمدللہ اسی وقت مربیان کرام نے حضور انور کی خدمت میں خطوط لکھنے شروع کیے، دعا کی درخواست کی، اور جیسے ہی مربیان کرام وہاں پہ پہنچے تو پولیس کی طرف سے پرمیشن بھی مل گئی اور ہمیں وہاں پہ اسلام کا پیغام پہنچانے کی اجازت بھی مل گئی. اسی طرح مربیان کرام نے بتایا کہ آخری منٹ پر اس واقعے کے بعد بھی پرمیشن ملنا ایک معمول تھا. کئی دفعہ ہمیں پرمیشن نہیں تھی لیکن ہم اس کیمپین کے لیے نکل پڑتے اور ہمیں اطلاع اس کی پرمیشن مل جاتی تھی. اس کے علاوہ جو کچھ خاص واقعات ہیں وہ یہ ہیں کہ تمام مسلمانوں نے جب بھی یہ دورے کے دوران دیکھتے تھے تو وہ بہت اس کو ویلکم کرتے تھے کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اسلام کا صحیح پیغام پہنچا رہے ہیں، اور اس دورے کے دوران ان کو فری کھانا آفر کرنا یا ان کی ہیلپ کرنی اور ان کے حوصلے کو بڑھانا شامل تھا. مسلمانوں کے علاوہ سویڈش ممبران بھی، مربیان کرام نے بتایا کہ ہارنسون میں ایک ایکسپریسو ہاؤس کے ایک امپلائی نے ان کو فری کافی ایک ٹرے میں سجا کے آفر کی اور کہا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور اگر ہم سویڈش اور عام مسلمانوں کے علاوہ پاکستان میں، جس طرح امیر صاحب نے کہا، ہمارے لیے مشکلات ہیں، یہاں پہ پاکستانی افراد بھی امیوں کے ایک دورے کے دوران انہوں نے بھی مربیان کرام کو کافی آفر کی. اور اس کے بہت زیادہ واقعات ہیں تمام دوروں کے اندر، لیکن وقت کی کمی کے باعث ان کو پریزنٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک تصویر ہے جو دکھانے کے لیے اس لیے ضروری ہے یا تعلق رکھتی ہے کہ جب مربیان کرام دورے کرتے ہیں تو وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل یا کسی 5 اسٹار جگہ پہ جا کے قیام نہیں کرتے. یہ ایک سادہ تصویر ہے جہاں پہ 4 مربیان کے لیے بیڈ کا بندوبست کیا جا رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو لیفٹ سائڈ پہ تصویر پہ چونکہ ایک مربیان ماشاءاللہ ان کا قد لمبا ہے تو وہاں پہ ٹانگیں پوری کرنے کے لیے گدے بچھا کے وہ اس کو یوز کیا جا رہا ہے. اب اگر ہم آئیں کہ جو کن کن ڈگنیٹریز کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوئیں، آگے جو کافی تصویریں آئیں گی کیونکہ میرے پاس سلائڈز زیادہ ہیں اور وقت کی کمی ہے تو میں کوشش کروں گا میں جلدی خاص واقعات بیان کروں. یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ جیکوب فورسمتھ ہیں جو اس وقت KD کے ہیں اور سوشل منسٹر ہیں سویڈن کے. یہ ان کے ساتھ ملاقات ہے عالمد عالم نے جہاں پولیٹیکل ویک لگتا ہے وہاں پہ مربیان کرام کی، تو یہاں پہ اس سے ملاقات ہوئی. اگر آپ اگلی تصویر میں دیکھیں تو یہاں بھی کوئی خاص ملاقات کی ارینجمنٹس نہیں ہیں. سادگی کے ساتھ وہیں پہ گھاس پہ بیٹھ کے مربیان کرام اس کو اسلام کی تعلیم سے روشناس کرا رہے ہیں، اس کو قرآن کریم کا تحفہ دیا اور اسے جماعت کے کا تعارف کرایا اور صحیح اسلام کا تعارف کرایا گیا ہے. اسی طرح جو آرک بشپ آف سویڈن ہے عالمد عالم میں 2024 میں اس سے ملاقات ہوئی، اس سے پہلے گوتھنبرگ بک میسن میں اس سے ملاقات ہوئی، تو اس کے ساتھ بھی کافی اچھا جماعت کا تعارف ہے. اور جب آپ یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ جو تصویر مربی صاحب اس سے مل رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ اتنی ہے کہ وہ راستے میں جاتے ہوئے بھی ملاقات ہو تو وہ ہم سے اچھی طرح سلام دعا کرتا ہے. یہ اس کی بک میسن کی تصویر ہے. اسی طرح جو ایک اور بشپ ہیں رومن کیتھولک کارڈنل، ان کے ساتھ بھی بک میسن کے اوپر ملاقات ہوئی. اس سال بھی انشاءاللہ جماعت کا بک میسن پہ سٹال ہے اور اس کا قرآن اور سائنس تھیم ہے جو کہ جلسہ سالانہ کے اگلے ہفتے سے شروع ہو رہا ہے. پھر اسی طرح اسٹیفن لوین جو ہیں سویڈن کے فارمر پرائم منسٹر، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ تو جماعت کی 2-3 جگہوں پہ ملاقات ہو چکی ہے. اس تصویر میں عالمد عالم کی تصویر ہے. اگر آپ اگلی تصویر میں دیکھیں تو مربی صاحب اس کو یاروا ویکن اسٹاک ہوم میں ان کے سوشل ڈیموکریٹس کے اسٹال پہ جا کے مل رہے ہیں. اس کو قرآن کریم کا تحفہ پیش کیا گیا اور جماعت کی اس کو تعارف کروایا گیا. اسی طرح پھر آگے جس طرح میں نے بتایا کہ پولیس چیفز اور لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں، تو یہ کچھ تصاویر ان کی ہیں.
پھر کچھ اور پولیٹیشینز ہیں، ویسٹرن پارٹی کی جو ہیڈ ہے نوشی داگ کوستر، اس کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی اور اس کو بھی جماعت کا تعارف کرایا گیا، اور اسی طرح کچھ اور رکس داگ لیدم ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوتی رہی۔ اس میں جو کچھ نوٹیبل پلیسز ہیں جہاں جماعت کے بار بار فروغان مسلم کے دورے ہوتے ہیں اور وہاں پہ اسٹال لگتے ہیں، اس میں آلمدالن ہے، لوف مارکناد ہے، کوکس مارکناد ہے، خیوبی مارکناد ہے اور یارواکن اسٹاک ہوم ہے۔ ربی رضوان صاحب نے بتایا کہ ایک ایس ٹی کا پولیٹیشین تھا جو یہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کارنر پہ تصویر دیکھ رہے ہیں جہاں پہ اس سے ڈبیٹ بھی ہو رہی ہے، اس نے یہ کہا، اور یہ سمری ہے ان کے ورڈز کی، اس نے یہ کہا کہ جتنے بہتر مسلمان احمدی مسلمان ہیں، اگر سویڈن میں تمام صرف احمدی مسلمان ہوں تو ہمیں اس اسلام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس سے میں نے ذکر کیا ابھی انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہمارا بک میسن میں اسٹال ہے یہاں پہ، اور قرآن اور سائنس ہے، تو یہ الحمدللہ ہمارا ریگولر گوتم بک میسن میں اسٹال ہوتا ہے۔ اور یہ کچھ کلپس ہیں یاروا ویکن میں جہاں ہم نے فروغان مسلم کا اسٹال لگاتے ہیں، یہ 2022 اور 23 میں 2 سال لگایا تھا۔ اب آگے آپ کو کچھ تصویریں جلدی سے دکھاؤں گا جس میں مختلف مقامات پر، جس طرح یہاں سعودہ تیلیہ ہے اور دوسرے شہر بھی ہیں جہاں پہ مربیان کرام نے دورے کیے، وہاں پہ بک اسٹال لگائے، جماعت کا پیغام پہنچایا، اسلام کا پیغام پہنچایا، اور وہاں پہ مختلف لوگوں سے بھی ملاقاتیں کیں۔ اور اس دوران مربیان کرام کو میڈیا کے ساتھ انٹرویو کرنا اور ان کے ساتھ باتیں کرنے کا بھی موقع ملا۔ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ بک اسٹالز ہمارے ریگولر ہوتے رہے ہیں، تو جماعت کے ممبران بھی، اور اب بھی ریگولر انشاءاللہ ہو رہے ہیں، الحمدللہ ہو رہے ہیں، تو جماعت کے ممبران بھی شامل ہوتے رہے۔ یہ جو تصویر ہے یہ یوک بکس ونٹر مارکیٹ ہے، یہ فروری میں لگتی ہے اور لولیو سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پہ ہے، تو وہاں بھی جماعت کا اسٹال لگا۔ کافی سردی تھی لیکن اس کے باوجود جماعت کے ممبران مربیان کرام کے ساتھ گئے اور وہاں پہ اسلام احمدیت کا پیغام پہنچایا۔ ٹیمپریچر اور کلائمیٹ اسلام کی تبلیغ میں کبھی روک نہیں پیدا ہوتا۔ یہ مربی صاحب نے جو تصویر پیش کی جو مجھے ملی انٹرنیٹ سے، میں نے مربی صاحب سے پوچھا کہ یہ کب کی ہے اور کس وقت کیا ٹمپریچر تھا، تو انہوں نے کہا کہ -29 تھا، اور اس سے زیادہ بھی مائنس ٹمپریچر میں بھی ہم الحمدللہ تبلیغ کرتے رہے ہیں اور بک اسٹال لگاتے رہے ہیں۔ یہ کچھ بک اسٹالز ہیں جو گوتھمبرگ میں لگے ہیں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیفٹ سائڈ پہ گیدر ہوتے ہیں، دعا ہوتی ہے، اور پھر الحمدللہ ہم بک اسٹال کی طرف جاتے ہیں۔ لولیو میں اسی طرح، اور لولیو کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں پہ الحمدللہ ریگولرلی بک اسٹالز لگ رہے ہیں۔ اسی طرح اسٹاک ہوم میں بھی الحمدللہ کچھ بک اسٹالز ہیں جو لگتے رہتے ہیں، اور وہاں پہ بھی جماعت کے ممبران شامل ہوتے ہیں اور وہاں پہ تبلیغ ہوتی ہے اور جماعت کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اب میں تقریباً آخر کی طرف آؤں گا۔ جو کیمپین تھی میڈیا میں ہماری، اور اس کے ہم نے کتنے ٹی وی چینلز کو فوکس کیا یا کہاں تک ہمارا جماعت کا پیغام پہنچا، تو جو میڈیا کے اندر ہے تقریباً 6 ٹی وی چینلز میں ہمارا پیغام نشر ہوا، 21 ریڈیو چینل کے اندر اور 58 نیوز پیپرز کے اندر ہمارا پیغام نشر ہوا۔ اس کے علاوہ ہمارے جو مربی کاشف صاحب کی بلاگ ہے امام بلاگن، اس کو بھی کافی لوگوں نے وزٹ کیا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ جو لیفٹ سائڈ پہ نیچے آپ کو تصویریں نظر آ رہی ہیں، اگر گوگل پہ جا کے سرچ کریں فروغان مسلم سویڈن میں، تو آپ کو بہت لاتعداد تصویریں اور آن لائن ویب سائٹس ملتی ہیں جہاں پہ کافی زیادہ تعداد میں آپ کو مٹیریل نظر آتا ہے کہ یہاں پہ میڈیا میں پبلیکیشن ہوئی ہے ہماری۔ آگے کچھ کلپس ہیں جو کہ اخباروں کے اور ریڈیو کے کلپس ہیں جہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اخباروں میں پبلیکیشن ہوئی اور میڈیا تک ہمارا پیغام پہنچا۔ اس کے علاوہ تقریباً 7 ٹور ہیں جس میں 5 یا 7 شہروں کے مربیان کرام نے ان کو پلان کا حصہ بنایا اور پھر ان ٹورز کو لے کے نکلے اور وہاں پہ جماعت کا پیغام پہنچایا۔ جو وقت کی کمی کے مطابق 7 کا ذکر تو نہیں ہو سکتا، لیکن 3 ٹور میں نے چوز کیے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نقشہ جو نظر آ رہا ہے اس میں آپ کو کہ اس طرح مربیان کرام شروع کرتے ہیں فاسٹ سفر اور ہر شہر میں جاتے ہیں۔ وہ ٹور کے دوران 2024 میں 5 شہروں کو کور کیا گیا اور وہاں پہ میٹنگس ہوئیں، اسٹالز لگے اور میڈیا میں اس کی رپورٹنگ آئی۔ اس طرح میلادولن میں ٹور ہوا، اس میں بھی 7 سٹیز تھیں اور یہ میپ کے تھرو اس کو جگہوں کا انتخاب کیا گیا۔ اس میں سویری ریڈیو کے اوپر بھی اس کا پیغام آیا اور وہاں پہ انہوں نے اس کا جو ٹاپک تھا وہ کہ امامنا ایئرپو
فروغ تھنیر اسلام رکھا اور انہوں نے اس کی پبلیکیشن کی، اور یہاں پہ میڈیا بھی آیا اور لوکل ایڈمنسٹریشن سے بھی میٹنگس ہوئیں۔ تیسرا ٹور جو تھا جو ویترن لیک ہے اس کے گرد تھا، اور اس میں بھی 7 سٹیز کو کور کیا گیا، اور وہاں پہ بھی قرآن بریننگ کے اوپر کافی سوال ہوئے، کیونکہ یہ بھی ایشو بار بار اٹھتا رہتا ہے، اور کافی لوگوں نے سوال کیے جن کے جوابات دیے گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو آپ نے کیمپینز کو فالو کیسے کر سکتے ہیں اور آپ ان کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں۔ تو امام بلاگن ہے جو ہمارے مربیان کی بلاگ ویب سائٹ ہے، وہاں پہ اگر آپ یہ اسکین کریں تو یہاں پہ ہوگا۔ باقی ہماری جو جماعت کے فیس بک پیجز ہیں ان پہ بھی نیوز آتی رہتی ہیں، اور جو میپ پبلش کیا ہوا ہے کہ ابھی 105 سٹیز ہو گئی ہیں اور اب انشاءاللہ ایڈ ہو رہی ہیں۔ آخری سوال کہ ہم کیسے اس کیمپین کا حصہ بن سکتے ہیں، یا ہم کیسے تبلیغ اسلام کا حصہ بن سکتے ہیں سویڈن کے اندر۔ تو سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایز اے احمدی مسلم پیش کریں۔ جب تبلیغ سٹال لگے، ہر شہر میں الحمدللہ لگ رہا ہے، تو آپ اس میں شامل ہوں۔ اور جو مربیان کرام دورہ کرتے ہیں، اگر آپ 5 دن اس میں یا جتنے دن کا دورہ ہے اگر اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ نہیں شامل ہو سکتے تو پھر آپ لوکل بک سٹالز میں شامل ہوں۔ اور اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، بہت تھوڑا کر سکتے ہیں، تو سوشل میڈیا پہ جو ہماری پوسٹ آتی ہیں ان کو ری پبلش کریں اور ان کو اسپریڈ کریں تاکہ اسی سے ہمارا پیغام پہنچے۔ اور جو ہم زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ ہم کہ جو ممبران ہمارے یا مربیان کرام یا جماعت جو کرتی ہے ان کے لیے دعائیں کریں تاکہ وہ صحیح طرح سے اس پیغام کو پہنچانے کی کریں۔ اور اگر آپ کو اس کے لیے اور ڈیٹیل چاہیے تو آپ مربیان کرام کو یا لوکل سیکٹر تبلیغ کو رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم ایک واقعے پہ کروں گا۔ پچھلے دنوں اسٹاک ہوم میں مربی صاحب کے پاس ایک شخص تشریف لایا، وہ کرد ہے اور وہ اپنے آپ کو پچھلے 15 سال سے احمدی کہتا ہے۔ اور اس کی جو احمدیت کا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مربی سلسلہ ہوتے تھے نظام الدین مہمان صاحب اسٹاک ہوم میں، وہ ان کی وفات ہو گئی کچھ سال پہلے۔ وہ اپنے ساتھ ایک بیج لگا کے پھرتے تھے، اس پہ لکھا ہوتا تھا مسلم وداؤٹ اے سرٹیفکیٹ، اور کوئی بھی ان کو سوال پوچھتا تھا تو وہ اپنی ہسٹری بتاتے تھے کہ میں پاکستان سے ہوں اور سارا کچھ۔ اس کرد احمدی کو انہوں نے 15 سال پہلے ایک پرچی پکڑائی، اور اس نے یہ کہا کہ مجھے وہ پرچی پکڑائی اور وہ اتر کے چلے گئے بس سے یا ٹرین سے یا جہاں پہ بھی تھے۔ اس کو اس وقت سمجھ نہیں آئی، لیکن اس پرچی پہ جو انفارمیشن تھی اس نے اس کو فالو کیا، اس نے احمدیت کا سارا پڑھا اور اپنے آپ کو وہ احمدی کہتا تھا۔ اب 15 سال بعد وہ جماعت آیا اسٹاک ہوم مشن ہاؤس میں اور اس نے الحمدللہ بیعت کی۔ تو یہ ہے وہ بات کہ ایک پودا لگانا ہے تو وہ بہت سمپل ہے۔ جس طرح کل مکرم اظہر صاحب مربی صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ نے کانٹیکٹ بنانا ہے تو اس کا مقصد نہیں ہے کہ آپ نے ایک بندے کو بروشر پکڑا دیا یا آپ نے اس کو قرآن مجید کا تحفہ دے دیا اور بس بات یہاں ختم ہو گئی، وہ خود ہی آگے جو مرضی ریسرچ کرے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رابطے بڑھائیں۔ ہم نے اگر کسی سے کوئی بروشر دیا ہے یا اسے قرآن مجید کا تحفہ دیا ہے یا کوئی اور کتاب کا تحفہ دیا ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ہم مستقل رابطہ بڑھائیں تاکہ اسلام کا پیغام پہنچے، اور اگر ان کے کوئی کوشچنز ہیں تو ہم ان کو کلیریفائی کر کے ان کو اس بابرکت اسلام کی طرف لے کے آئیں۔ جزاکم اللہ جی۔